جی السلام علیکم۔ آج لگتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بری خبر دے رہا ہوں۔ یعنی بری میں اس لیے کہ میں پرسنل کبھی نہیں انٹرسٹڈ کسی بھی دوسرے ملک کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کے لیے، لیکن جب کوئی وہاں پہ ایسی چیز ہو اور اس سے بے گناہ لوگ مریں یا ان کو نقصان ہو تو پھر برا تو لگتا ہے، اور پھر انسان اللہ سے رحم کی امید بھی کرتا ہے۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگلے چند دن میں اب لگتا یہ ہے کہ ایران کے اندر دوبارہ ایک خونی انقلاب آنے والا ہے۔ 46 سال پہلے ایران میں انقلاب آیا، شاہ فرعون کو در بدر ٹھوکریں کھانی پڑی، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا حال کہ اللہ تعالیٰ بس کسی دشمن کو بھی ایسا حال نہ دکھائے کہ اس کو بیچارے کو دفن ہونے کے لیے بھی زمین نہیں مل رہی تھی کوئی یعنی پہلے تو دنیا کا اتنا طاقتور ترین بادشاہ تھا، وہ شہنشاہ تھا بلکہ، اور پھر اس کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں مل رہی تھی۔ لیکن آج 46 سال کے بعد لگتا یہ ہے کہ ایران میں لوگ دوبارہ ایک انقلاب کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ اس وقت جو ایران کے اندر حالات ہیں وہ انتہائی مخدوش ہیں، انتہائی خراب ہیں۔ دیکھیں پولیٹیکلی جو مرضی ہو، وہاں پہ عوام جس مرضی حکومت کو لے کے آئے، کسی کو اڑائے، اس سے تو میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب ایک برادر اسلامی ملک میں توڑ پھوڑ ہو، جلاؤ ہو، کوئی معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں یا اس کا اندیشہ ہو، اور یا ان کو مشکلیں ہوں، ان کو آفات ہوں، ان کو تکلیفیں ہوں، ان کو بھوک ہو، ان کو پیاس ہو، تو پھر بہت بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور فیکٹ یہ ہے کہ ایران اس وقت جو ہے وہ ایک خونی انقلاب کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس میں جتنی مغربی طاقتیں ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور اس کے بعد انڈیا، یہ اس کو بہت ہی فیول کر رہے ہیں اور جلتی پہ تیل کا وہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا ایران بند ہے، اور مختلف شہروں میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، گھیراؤ جلاؤ ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ اصل میں جب سے ایرانین کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں مزید، تو بالکل وہ ٹکا ٹوکری ہو گئی ہے کہ یعنی اگر آپ آج چند ڈالر یعنی ہزاروں کی بات نہیں میں کہہ رہا، خود 10-12 کی بات کر رہا ہوں، آپ لے کے جاتے ہیں تو اس کے عوض آپ کو لاکھوں ایرانی کرنسی کے نوٹ مل جاتے ہیں، لاکھوں۔ اور اس سے آپ سوچ لیں کہ دکانوں میں اشیاء ہیں، خریدار نہیں ہیں۔ اس سے آپ سوچ لیں کہ کھانے پینے کی وہاں پہ چیزیں پڑی ہیں، لیکن لوگوں کی پہنچ ہی نہیں رہی کہ اب وہ ڈبل روٹی بھی خرید سکیں۔ جو بیمار ہیں ان کی ادویات کا ایک عذاب بن چکا ہے، آزمائش ہے، کون کتنے پیسوں پہ کہاں سے دوائی لے اور اس کا علاج کرے اپنا۔ تو اس وقت صورتحال بہت ہی مخدوش ہے وہاں پہ۔ ایران کے ساتھ یہ پرابلم سب سے پہلے 2017 میں ہوا، اور 2017 میں اور 2025 یعنی کل 2025 ختم ہوا، تو 2025 میں جو یہ دوبارہ ہنگامے شروع ہوئے، ان میں ایک بڑا واضح فرق تھا۔ اور آج آپ یہ سمجھیں کہ 2026 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یعنی پوری دنیا جو ہے ایک نئے عزم کے ساتھ، جوش کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایران جو ہے اور ایرانی قوم جو ہے وہ ایک بھنور میں پھنس چکی ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ کرنا دھرنا جو ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان کا ہے۔ ہندوستان نے چن چن کر ان کے لوگ مروائے، ٹارگٹ کلنگز کروائیں، اور ان کی پوری گورنمنٹ کا ایک انفراسٹرکچر ختم ہو گیا۔ 2017 میں جب ایران میں انقلاب کی باتیں ہو رہی تھیں اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی، اور وہ نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے جو روحانی پیشوا تھے انہوں نے جب ایک حکم صادر کیا تو اس کے بعد بڑا سیریس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا، چن چن کر لوگوں کو اٹھایا گیا، چن چن کر ان کو مارا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، سخت سزائیں دی گئیں، اور لوگ تتر بتر ہو گئے۔ لیکن اس باری یعنی اب جو 2 دن سے ہنگامے ہو رہے ہیں وہ ایران کے مذہبی اور روحانی پیشواؤں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ ان کے نام لے لے کے ان کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، ان کی تصویروں کے اوپر لوگ جو ہے وہ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں اور تو الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اور حکومت جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہاں پہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام چل رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس صورت میں اسرائیل جو ابھی چند دن کے اندر پلان کر رہا تھا حملہ کرنے کی ایران کے اوپر،
وہ شاید ابھی اس کو ہولڈ کر لے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کر دیا دوبارہ تو پھر پوری قوم اکٹھی ہو جائے گی اور اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، جس طرح پچھلی باری ہم نے دیکھا حملے کے اندر وہ جو چند روز کی لڑائی ہوئی ایران اور اسرائیل کی، اس میں سارے اپنی حکومت کے ساتھ اور اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے آ کر اس کی سپورٹ میں۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ لوگ اس کو چلنے دیں گے۔ کچھ دوست ممالک ہیں وہ ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کی، اور وہاں پہ امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں، وہاں پہ امداد کے جہاز بھی جا رہے ہیں، لیکن پورا ملک ہے، پوری قوم ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ جب پینے کا پانی نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ کھانا پکانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، اور یہ موسم آپ دیکھیں، اس موسم میں جب آپ کے گھر میں ہیٹ نہ ہو، گیس نہ ہو، پانی نہ ہو، بجلی آپ کی ایسے ہی ہو جیسے لیسکو بجلی دے رہا ہوتا ہے یہاں پہ، کبھی آتی ہے اور کبھی یعنی زیادہ تر نہیں آتی ہے، وہ حالات ہوں، تو آپ سوچیں کہ ان کی زندگی جو ہے اس وقت کتنی آزمائش کے اندر گزر رہی ہوگی۔ لیکن اس وقت ان کے خلاف جتنی فورسز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور وہ بہت زیادہ فنڈز مل رہے ہیں، اور فیول کیا جا رہا ہے اینٹی رجیم جتنے بھی وہاں پہ ٹولے ہیں ان کو، اور وہ اس وقت سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب یعنی اپنے مذہبی رہنماؤں کے خلاف وہ یہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ اب کوئی بچت نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو ان کی کال پہ لوگ تھم جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اب ان کے خلاف ہی یہ ہو رہا ہے۔ تو ہوگا کیا اگر یہ انقلاب آ گیا، دوبارہ انقلاب آ گیا، تو کیا گارنٹی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بالکل بھی گارنٹی نہیں ہے۔ انقلاب کے بعد یعنی سونامی جب آتی ہے تو اپنے پیچھے بہت گن چھوڑ کے جاتی ہے، تو سیلاب جب گزرتا ہے تو وہ بڑی تباہیاں چھوڑ کے جاتا ہے اپنے پیچھے۔ تو انقلاب کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک دم سے نل میں پانی آ جائے گا، یعنی بجلی آ جائے گی، کرنسی جو ہے وہ واپس ڈالر کے متوازی ہو جائے گی 10 دن کے اندر، اور ریل پیل ہو جائے گی کاروبار کی، تو یہ نہیں ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے جو بھی نئی گورنمنٹ ہوگی یا جو بھی نئی رجیم ہوگی جو انقلاب کے بعد آئے گی، وہ وعدے کرے گی، لیکن اس کو پھر اسی مغربی ممالک کے آگے ان کے پیروں میں پڑنا پڑے گا، اور ان سے ہیلپ لینے کے لیے، ان سے اپنے اوپر سینکشنز ہٹوانے کے لیے، ان کے ساتھ ہی کاروبار زندگی جو ہے اس کو براہ راست شروع کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اب جو رجیم آئے گی اس میں پھر ویسٹ کا بہت انفلوئنس ہوگا، اس میں اسرائیل کا انفلوئنس ہوگا، اس میں انڈیا کا انفلوئنس ہوگا، اس میں ان تمام ممالک جو ہیں یہ انویسٹمنٹس بھی کریں گے جا کے، اور یہ وہاں پہ کنٹرول بھی کریں گے، اور پاکستان کا ایک تیسرا بارڈر جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، پہلے انڈیا، پھر افغانستان، اور اس کے بعد ایران۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہم جو مرضی کر لیں یہاں پہ، لیکن ہم ان کو یہ یقین کیسے دلائیں کہ جی ہم تو آپ کے برادر ملک ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کا اچھا سوچا ہے۔ کیونکہ جب رجیم آئے گی نئی اور وہ لوگوں کو اگر کہے گی کہ یہ ہمیں کرنا ہے، اور فرض کریں امریکہ سے سینکشنز اٹھوانے کے لیے یا ویسٹ سے سینکشنز اٹھوانے کے لیے اگر ان کو پاکستان مخالف چلنا ہے تو وہ چلیں گے۔ لیکن اس پورے ریجن میں جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے وہ ہے چائنا۔ کیا چائنا اتنی آرام سے ویسٹ کو اپنی سپریمیسی قائم کرنے دے گا؟ تو جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یا ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا، یا ایسے آرام سے نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ایسے آرام سے نہیں ہوگا تو ہمارے ایرانی بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے مزید آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، اور یہ نہ ختم ہونے والی آزمائشیں ہوں گی، کیونکہ پھر وہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن جائیں گے، ٹسل شروع ہو جائے گا وہاں پہ۔ ویسٹ چاہے گا ہمارا یہاں پہ اثر رسوخ ہو، چائنا چاہے گا ہمارا اثر رسوخ ہو، رشیا چاہے گا ہمارا اثر رسوخ ہو یہاں پہ۔ تو جب کوئی ملک ایک بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے تو ہاتھیوں کی جنگ میں گھاس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ کھیتی اور ہریالی جو ہے وہ پھر ختم ہوتی ہے۔ تو ایران کے آنے والے دن بہت ہی مشکل نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ایران ایک خونی انقلاب کے دہانے پہ آج آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اگلے 1-2 دن کے اندر جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے یہ آپ کو اور ہمیں دونوں کو مزید کلیئرٹی دے گی۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی ہیں اندر سے۔
اور کافی تکلیف دہ خبریں ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر مزید چیزیں آئیں گی، انفارمیشن آئے گی، میں آپ تک لے کر آؤں گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خبر سب سے پہلے ملے، تو پھر میری ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، مجھے میسج میں کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔